السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی اپنی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ورلڈ وار 2 یعنی جنگ عظیم دوم کا مختصر تعارف اور اس جنگ سے جڑے کچھ نہایت ہی دلچسپ و عجیب اور حیران کن فیکٹس شیئر کروں گا۔ میری آج کی ویڈیو تاریخی حقائق اور معلومات سے بھری پڑی ہے اور مجھے امید ہے اس ویڈیو کے اختتام پر آپ کی تاریخی معلومات میں کسی نہ کسی حد تک ضرور اضافہ ہوگا، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ مختصر دورانیے کی اس ویڈیو کو اختتام تک لازمی دیکھیے۔ تو چلیے اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ورلڈ وار 2 یا دوسری جنگ عظیم ایک عالمی جنگ تھی جو 1939 میں شروع ہوئی اور اس کا خاتمہ 1945 میں ہوا۔ جنگ عظیم دوم کا بیج تو اسی وقت بو دیا گیا تھا جب وارسا معاہدے پر دستخط ہوئے تھے، لیکن اس کا باقاعدہ آغاز 1 ستمبر 1939 کو ہوا جب جرمنی پولینڈ پر حملہ آور ہوا اور برطانیہ نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اگر ہم 1918 سے لے کر 1939 تک کی یورپین تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ برطانیہ اس بات کا خواہش مند تھا کہ ہٹلر زیادہ سے زیادہ طاقت پکڑ جائے۔ اسی وجہ سے چیکو سلوواکیہ پر جرمن قبضہ ہونے کے بعد بھی برطانیہ خاموش رہا۔ برطانیہ کی خواہش تھی کہ ہٹلر کی حکومت مزید مضبوط ہو جائے اور وہ روس پر حملہ کرے، مگر ہٹلر نے روس پر حملہ کرنے کی بجائے پولینڈ پر حملہ کر دیا تو انگریز گھبرا گئے اور انہوں نے پولینڈ کی حمایت میں نازی جرمنی کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ اس جنگ میں 61 ملکوں نے حصہ لیا۔ ان کی مجموعی آبادی دنیا کی آبادی کا 80% تھی اور فوجوں کی تعداد 1 ارب سے زیادہ تھی۔ تقریباً 40 ملکوں کی سرزمین اس جنگ سے متاثر ہوئی اور قریباً 5 کروڑ کے لگ بھگ لوگ اس بھیانک جنگ کے نتیجے میں ہلاک ہوئے۔ سب سے زیادہ جانی نقصان روس کا ہوا۔ تقریباً 2 کروڑ روسی اس جنگ کے نتیجے میں مارے گئے اور اس سے کہیں زیادہ تعداد زخمیوں کی تھی۔ جنگ کا سب سے ظالمانہ پہلو ہیروشیما اور ناگاساکی کے شہروں پر امریکہ کے ایٹمی حملے تھے۔ جاپان تقریباً جنگ ہار چکا تھا، لیکن دنیا میں انسانی حقوق کے نام نہاد ٹھیکیدار امریکہ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس جنگ کی وجہ سے جہاں کروڑوں انسانوں کو نقصان ہوا، وہیں ہندوستان کے لوگوں کو فائدہ ہوا اور آزادی بھی ملی، کیونکہ برطانیہ کی حیثیت اس جنگ کی وجہ سے کافی کمزور ہو گئی تھی اور وہ جنوبی ایشیا کے کروڑوں لوگوں کو جو پہلے ہی بکھرے ہوئے تھے مزید سنبھال نہیں سکتا تھا۔ اس جنگ کی وجہ سے بھارت اور پاکستان کی آزادی کی راہ ہموار ہوئی۔ جنگ کے عالمی منظرنامے پر دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ تاج برطانیہ کا سورج غروب ہوا اور جنگ کے بعد اسے اپنے کئی نو آبادیات میں سے نکلنا پڑا، جس میں ہندوستان بھی شامل تھا۔ تو دوستو اب میں آپ کے ساتھ ورلڈ وار 2 یا دوسری جنگ عظیم سے جڑے کچھ نہایت ہی دلچسپ و عجیب اور حیران کن فیکٹس شیئر کروں گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جاپان اور روس نے کیورل آئلینڈز کے تنازع کی وجہ سے اب تک باضابطہ طور پر دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے لیے امن معاہدے پر دستخط نہیں کیے؟ ورلڈ وار 2 یا جنگ عظیم دوم کے دوران 20 لاکھ سے زائد جرمن خواتین جن کی عمریں 13 سے 70 برس کے درمیان تھیں، ان خواتین کا ریڈ آرمی نے ریپ یا عصمت دری کی۔ ایک جاپانی فوجی نے ورلڈ وار 2 کے خاتمے کے 29 سال بعد ہتھیار ڈالے یا سرنڈر کیا۔ برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوم نے ورلڈ وار 2 کے دوران ایک مکینک اور ڈرائیور کی حیثیت سے جنگ میں خدمات سر انجام دیں۔ دوستو آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ ورلڈ وار 2 کے دوران جاپانیوں کے ہاتھوں مارے گئے چینیوں کی تعداد ہولوکاسٹ میں ہلاک ہونے والے یہودیوں کی کل تعداد سے زیادہ ہے۔ دا ماسک آف پیرس یعنی پیرس کی مسجد نے ورلڈ وار 2 کے دوران یہودیوں کو نازی جرمنز کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچانے کے لیے مسلم آئی ڈی کارڈز جاری کیے تھے۔ 1923 میں پیدا ہونے والے تمام سوویت مردوں میں سے 80% جنگ عظیم دوم میں ہلاک ہو گئے تھے۔ ورلڈ وار 2 جیتنے کے بعد ونسٹن چرچل 1945 کا الیکشن ہار گیا تھا۔ ورلڈ وار 2 کے دوران ایک جاپانی شخص ہیروشیما اور ناگاساکی کے شہروں پر ہونے والے دونوں ایٹمی حملوں میں زندہ بچ گیا تھا۔ ورلڈ وار 2 کے دوران نکولس ایلکمیڈ نامی ایک فلائٹ سارجنٹ 18,000 فٹ کی بلندی سے گرنے کے باوجود زندہ بچ گیا اور اس حادثے میں اس کی ٹانگ معمولی زخمی ہوئی۔ جنگ عظیم دوم کے دوران
جاپان نے یہودی ریفیوجیز یعنی پناہ گزینوں کا استقبال کیا اور اس کے نتیجے میں ہونے والے نازی جرمن احتجاج کو مسترد کر دیا۔ جنگ عظیم دوم کے دوران جب ہٹلر پیرس گیا تو فرانسیسیوں نے آئیفل ٹاور کی لفٹ کی تاروں کو کاٹ دیا تاکہ ہٹلر اگر آئیفل ٹاور کے اوپر جانا چاہے تو اسے سیڑھیوں کا راستہ اپنانا پڑے۔ جنگ عظیم دوم کے دوران جب جرمنی کو کوکا کولا کا سیرپ امپورٹ کرنے میں دشواریاں پیش آئیں تو جرمنز نے اس کا توڑ فانٹا بنا کر کیا۔ جنگ عظیم دوم کے دوران آسکر ایوارڈز کو دھات کی کمی کے پیش نظر پینٹڈ پلاسٹر سے بنایا گیا۔ جنگ عظیم دوم کے دوران کم و بیش 11 لاکھ یہودی بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ جنگ عظیم دوم کے دوران تمام زندہ یہودیوں کا 1/3 حصہ ہولوکاسٹ میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اکتوبر 1941 میں 50,000 یہودیوں کو رومانین فوج نے قتل کر دیا اور اس واقعہ کو اوڈیسا میسکر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہٹلر یہودیوں کی ہزاروں چیزوں کو اکٹھا کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ جنگ کے بعد دنیا سے ختم ہو جانے والی ریس یا نسل کا ایک میوزیم بنائے گا جہاں ان چیزوں کو رکھا جانا تھا۔ ہٹلر کا ارادہ تھا کہ وہ روس کے شہر ماسکو کے تمام مکینوں کو ہلاک کر دے گا اور پھر اس شہر کو ایک مصنوعی جھیل سے ڈھانپ دے گا۔ ورلڈ وار 2 کے دوران پرل ہاربر پر حملے کے بعد امریکہ سے پہلے کینیڈا نے جاپان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ ورلڈ وار 2 کے دوران پولینڈ کے 2 ڈاکٹروں نے 8,000 سے زائد یہودیوں کی جان بچائی۔ انہوں نے نازی فوجیوں کو یہ بول کر کہ اس یہودی بستی میں ایک خطرناک وبا پھیلی ہوئی ہے، فوجیوں کا بستی میں داخلہ روک دیا۔ امریکہ نے جنگ عظیم دوم کے کل دورانیے میں اتنے جرمن فوجی نہیں مارے جتنے روسیوں نے اسٹالنگ گراڈ کے ایک اکیلے مارکے میں مارے۔ جنگ عظیم دوم کے دوران امریکہ اور نیوزی لینڈ نے خفیہ طور پر 3700 کے لگ بھگ سونامی بومبز کے تجربے کیے جن کا مقصد ساحلی شہروں کو تباہ کرنا تھا۔ پولینڈ کی 20% آبادی جنگ عظیم دوم میں ہلاک ہو گئی۔ ہلاکتوں کے اعتبار سے یہ کسی بھی ملک کی سب سے زیادہ پرسنٹیج ہے۔ جنگ عظیم دوم کے دوران جاپان نے الاسکا پر حملہ کر دیا اور یہاں مرنے والے اور زخمی ہونے والے امریکیوں کی تعداد پرل ہاربر کے حملے میں ہلاک ہونے والے امریکیوں کی تعداد سے بھی زیادہ تھی۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ ہٹلر کا ہر وہ ایجنٹ جو برطانیہ میں کام کر رہا تھا وہ در حقیقت ڈبل ایجنٹ تھے جو حکومت برطانیہ کے کنٹرول میں تھے۔ جنگ عظیم دوم کے آغاز پر لندن کے چڑیا گھر کے تمام زہریلے جانوروں کو ہلاک کر دیا گیا، اس خطرے کے پیش نظر کہ لندن شہر پر بمباری کی صورت میں یہ زہریلے جانور کہیں فرار نہ ہو جائیں۔ جنگ عظیم دوم کے دوران لندن کے مشہور بگ بین کی لائٹس کو مدھم کر دیا جاتا تھا تاکہ جرمن بمبار اس کی لوکیشن کو ریفرنس کے طور پر استعمال نہ کر سکیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ وار 2 کے دوران ہندوستان نے دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی رضاکارانہ فوج تیار کی؟ اس میں 25 لاکھ افراد شامل تھے۔ جنگ عظیم دوم کے دوران 8 لاکھ سے زائد خواتین نے سوویت فوج میں خدمات انجام دیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ جرمنی جنگ عظیم دوم کے دوران 3 سے 6 ماہ کے عرصے میں سوویت یونین کو بدترین شکست دے گا، لیکن جرمنی کو 3.5 سال لگے اور اسے شکست کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ جنگ عظیم دوم کے بعد 1500 جرمن سائنسدانوں کو اس شرط پر معافی دی گئی کہ وہ امریکی حکومت کے لیے کام کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جنگ عظیم دوم کے آغاز پر امریکی فوج پرتگال کی فوج سے بھی چھوٹی تھی؟ ہٹلر نے اپنی موت سے 40 گھنٹے قبل ایوا نامی خاتون سے شادی کی تھی۔ جاپانیوں نے پہلی بار اپنے شہنشاہ کی آواز اس وقت سنی جب شہنشاہ نے ریڈیو پر جاپان کے سرنڈر کا اعلان کیا۔ ورلڈ وار 2 کے دوران امریکی نیوی نے مافیا اور گینگز کے ساتھ مل کر امریکی بندرگاہوں کی حفاظت کی تھی۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کے ساتھ ورلڈ وار 2 یا جنگ عظیم دوم کی مختصر تاریخ اور اس جنگ سے جڑے کچھ نہایت ہی دلچسپ و عجیب اور حیران کن فیکٹس شیئر کیے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے آگاہ کیجئے، ویڈیو کو فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر آپ ایسی مزید دلچسپ حقائق پر مبنی مختصر دورانیے کی تاریخی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں
تو میرے چینل اردو فرنٹ کو سبسکرائب کر لیں۔ میں آپ سے ملتا ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔